السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے جھوٹ کے جال سے سچ کے سکون تک کا سفر۔ رمضان کا 15واں دن تھا، آدھا مہینہ گزر چکا تھا۔ مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، بازاروں میں رش تھا اور گھروں میں عبادت کا ماحول۔ لیکن ایک دل ایسا تھا جو سکون سے خالی تھا، وہ تھا حسن۔ حسن 15 سال کا ذہین لڑکا تھا، پڑھائی میں اچھا، کھیل میں تیز، دوستوں میں مقبول۔ مگر اس کی ایک کمزوری تھی، وہ سچ بولنے سے ڈرتا تھا۔ اگر اسے کوئی غلطی ہو جاتی تو وہ فوراً بہانہ بنا لیتا۔ اگر کوئی چیز توڑ دیتا تو کہتا میں نے نہیں کیا۔ وہ سوچتا تھا چھوٹا سا جھوٹ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ ہر چھوٹا جھوٹ دل پر ایک داغ چھوڑ جاتا ہے۔ رمضان کے بیچوں بیچ اسکول میں ٹیسٹ شروع ہوئے۔ حسن نے تیاری تو کی تھی، مگر ایک مضمون میں وہ کمزور تھا۔ امتحان کے دن اس کے سامنے بیٹھا لڑکا پرچہ حل کر رہا تھا، بالکل درست۔ حسن کا دل زور سے دھڑکا، اگر میں تھوڑا سا دیکھ لوں تو کیا ہو جائے گا؟ کمرے میں خاموشی تھی، استاد دوسری طرف مصروف تھے۔ حسن نے آہستہ سے نظر گھمائی اور جواب دیکھ لیا۔ دل میں چبھن ہوئی، مگر اس نے خود کو سمجھا لیا، سب ہی کرتے ہیں، میں بھی کر لوں تو کیا؟ گھر آیا تو امی نے پوچھا کیسا ہوا پیپر؟ حسن نے مسکرا کر کہا الحمدللہ بہت اچھا۔ امی نے خوش ہو کر دعا دی، اللہ تمہیں سچائی اور کامیابی دے۔ یہ جملہ حسن کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس شام نماز کے بعد امام صاحب نے ایک بات کہی، روزہ صرف بھوک کا نہیں، سچ کا بھی ہوتا ہے۔ جو زبان کو جھوٹ سے نہ بچائے اس کا روزہ ادھورا ہے۔ حسن کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، ایسا لگا جیسے یہ الفاظ صرف اسی کے لیے تھے۔ اس رات حسن سو نہ سکا، آنکھیں بند کرتا تو پرچے کا منظر سامنے آ جاتا، استاد کا چہرہ، دوست کا پرچہ، اپنی جھکی ہوئی نظر۔ وہ بار بار کروٹ بدلتا رہا۔ آخر وہ اٹھا، وضو کیا اور جائے نماز پر بیٹھ گیا۔ اس نے دل سے دعا کی، یا اللہ میں نے غلط کیا ہے، مجھے ہمت دے کہ میں سچ بول سکوں۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اگلے دن اسکول میں نتیجہ آنا تھا۔ حسن کے نمبر سب سے زیادہ تھے، دوست مبارکباد دے رہے تھے۔ استاد نے کہا شاباش حسن، ہمیں تم پر فخر ہے۔ مگر حسن کے دل میں بوجھ تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ آہستہ سے استاد کے پاس گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ سر، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ استاد نے حیرت سے دیکھا۔ حسن نے ساری بات سچ سچ بتا دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ استاد نے کچھ دیر اسے دیکھا، پھر بولے بیٹا تم نے غلطی کی، مگر آج تم نے سچ بول کر اپنے آپ کو بچا لیا۔ انہوں نے حسن کے نمبر کم کر دیے، مگر اس کی آنکھوں میں سکون پہلے سے زیادہ تھا۔ گھر آ کر حسن نے امی کو سب کچھ بتا دیا۔ امی نے اسے سینے سے لگا لیا، بیٹا اچھے نمبر دوبارہ آ سکتے ہیں، مگر کردار ایک بار خراب ہو جائے تو مشکل سے ٹھیک ہوتا ہے۔ حسن نے پہلی بار دل کا بوجھ ہلکا محسوس کیا۔ اس رات اس کی نماز میں عجیب سا سکون تھا، ایسا لگا جیسے دل دھل گیا ہو۔ رمضان ختم ہونے کا تھا۔ حسن کافی حد تک بدل چکا تھا۔ اب اگر کوئی غلطی ہوتی تو وہ مان لیتا۔ لوگ حیران تھے، مگر وہ جانتا تھا یہ تبدیلی رمضان کی برکت سے آئی تھی۔ اس نے سیکھ لیا تھا کہ سچ کبھی کبھی نقصان دیتا ہے، مگر جھوٹ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ سچ بولنا کبھی کبھی مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن یہی ہمیں اصل سکون اور کامیابی دیتا ہے۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ، دھوکے اور غلطی سے رکنے کا بھی نام ہے۔ سچ بولنے میں وقتی نقصان ہو سکتا ہے، مگر دل کا سکون ہمیشہ ملتا ہے۔ اصل کامیابی نمبر یا تعریف نہیں، بلکہ صاف دل ہے۔
رمضان ہمیں اپنے اندر جھانکنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم اپنی غلطی مان لیں اور سچ کا راستہ اختیار کر لیں تو یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ چھوٹا جھوٹ بھی دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ اگر ہم ہوم ورک نہ کریں اور بہانہ بنا دیں یا کوئی چیز توڑ دیں اور انکار کر دیں تو وقتی طور پر تو ہم بچ سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک چبھن رہ جاتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے فوراً سچ مان لیں۔ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، چاہے استاد نہ دیکھے، والدین کو پتہ نہ چلے، دوست کچھ نہ کہیں، لیکن اللہ سب جانتا ہے۔ جب ہم یہ یاد رکھتے ہیں تو ہم غلط کام سے بچ سکتے ہیں۔ غلطی ہو جائے تو مان لینا بہادری ہے۔ حسن نے شروع میں غلطی کی، لیکن بعد میں سچ بول کر اس نے ہمت دکھائی۔ سچ بولنا کمزوری نہیں بلکہ اصل بہادری ہے۔ نمبر سے زیادہ اہم کردار ہے۔ اگر ہم امتحان میں زیادہ نمبر لے لیں لیکن طریقہ غلط ہو تو وہ کامیابی نہیں۔ اصل کامیابی صاف دل اور اچھا کردار ہے۔ رمضان ہمیں خود کو بہتر بنانا سکھاتا ہے۔ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنی زبان، آنکھوں اور دل کو بھی صاف رکھنے کا نام ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ہم سچ بولنے کی عادت کو نہ چھوڑیں۔ اگر آج سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم سچ بولیں گے، اپنی غلطی مانیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے اور اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو ہمارا دل ہمیشہ ہلکا اور خوش رہے گا۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، سچ بولنے سے وقتی نقصان ہو سکتا ہے لیکن جھوٹ ہمیشہ بڑا نقصان دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سچ بولنے کی ہمت عطا فرمائے، آمین۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔